أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا وسلم. اور تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو ساری مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام ہو اسی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اعلیٰ اولاد صاحب کرام اہل بیت اور اولیاء محمد. میں اللہ تعالیٰ کا حمد عظیم و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ذاتی مشرک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے اعلیٰ صاحب کرام اہل بیت و اولیاء محمد پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے. رحمت نازل گزاری آپ کی جگہ پر آ گیا. آ جاؤ میرے بھائی، اللہ پر جگہ خالی آگے اور آئیے، جگہ وہ خالی ہے. قرآن شریف میں کہ اللہ فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق کو بیکار نہیں بنایا. کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے اور مقصد ہے اور راز ہے. چنانچہ فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا کہ آسمان زمین اور ان کے درمیان کے مخلوق کو ہم نے بیکار نہیں بنایا. یہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یہی بنا کیا ہے بیکار؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہی ہے مقصد ہے. مقصد کو رکھ کے جانا ایک نیک عمل ہے. قرآن میں الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو ذریعہ بنا دیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون شخص نیک عمل کرتا ہے. نیک عمل کے لیے. اور 27 سورۃ الزاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے بنا دیا ہے. اور یہ تفصیل میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا بھائی اپنے بابا نہیں یا مراد اللہ لیعبدون ہے، اس لیے بنا کیا ہے تاکہ مجھ کو پہچانے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ پتہ ہے کنت کنز مخفیہ فاحببت الغرفہ فغلظتها، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کو پتہ ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری جو صفات ہے کمالات ہے ظاہر کروں. فغلظت الخلق، اس لیے میں نے موقع ملا لیا. خلاصہ یہ عبادت اللہ کے ذمہ حضور ہے، اطاعت ہے، نیک عمل ہے. پھر آزمائش ہے. قدیم دشمن ہے ابلیس، وہ ایک اکبر آزما ہے. تو پھر امتحان کے لیے شیطان بہتا ہے تو نبیوں کو بھیجا ہدایت کے لیے. جہاں شیطان کو برا کرا میں انبیاء کی دعوت دی کہ اللہ
اس سے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا اعلان کیا کہ خاتم النبیین حضور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب میں میری احکام کا غور کر رہی ہوں. نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ایک اللہ کی بات دعوت دینا. چنانچہ اللہ نے ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کیا. چنانچہ ہمارا قرآن پارہ 4 میں کنتم خیر امت، اے محمد رسول اللہ کی امت کے لوگوں، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. سبحان اللہ. پوری سب سے بہترین امت محمدیہ. امریکہ میں یہ نہیں امت ہے، انگریزی پڑھے جائے قرآن کا نہیں، جو بھی آپ پڑھے قرآن پڑھے. پوری امتوں میں اللہ نے سب سے بہتر امت محمد بنایا. میں آپ کو ناس دنیا میں بھیج رہے لوگوں کے فائدے کے لیے. تأمر بالمعروف، تمہارا پہلا کام کیا ہے؟ نیک اور اچھے اعمال کی ترغیب دینا، حکم دینا. وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنا. وتؤمنون بالایمان. چنانچہ حدیث میں آیا ہے سلامات ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. تم میں سے جو شخص بھی کسی برے کام کو ہوتا دیکھتے ہاتھ سے روکتے اپنے قدر خیرات میں آدم مارتا ہوئی قربان چلا گیا. جہاں آپ کا بس چلتا ہے، اسلامی خلیفہ بادشاہ ہے یا باپ ہے، اپنے بیٹے ہیں، اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، ہاتھ سے روک سکتے برے کام. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت میں نہیں ہمت، فَبِلِسَانِهِ زبان سے منع کرو. الٹی بات نہیں ہے الٹا مارتا ہوں. فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِلْ، کم از کم اس کو دل سے برا جانا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. دل میں بھی دیا تو ایمان نہیں. چنانچہ صحابہ کرام مہینے میں اور یہ اللہ سب کرے تو صحابہ نے پہلے کے بعد امتیاز مقام ہے. اور یہ کرام کا ان میں خواجہ اعظم شیخ معین الدین چشتی بہت ممتاز ہے. ہوتا یہ دنیا میں کوئی استاد پہ فخر رہتا، باپ پہ فخر رہتا، مرشد پہ فخر رہتا، اور اللہ نے ایک ایسا امتیازی مقام دیا اللہ تعالیٰ خواجہ معین الدین چشتی کو کہ آپ کے پیر و مرشد اکثر فرماتے تھے معین الدین اللہ کا محبوب ہے، معین الدین اللہ کا محبوب ہے. مجھ کو عصمت اور اس کے مریدی پر فخر ہے. تو عثمانی ہارونی تعلیم دے. چنانچہ حضور کے خواب میں فرمانے پر تفسیر کی ہے تو سنتے جی بن گیا. کئی آبادی ابھی ہندوستان ہے، پورے ہندو ہندو پورے پورے مدینہ تک صحابہ بھی آئے تھے پہنچے تبلیغ کے اجرا میں، اور آپ کے نیکی اور بزرگی. لیکن ہماری کیا ہے کہ چہرے پر ایسا نور تھا جو ایک بار دیکھتا مسلمان رہتا. تو چنانچہ ہندوستان کی ساری ہندو قومیں، میمن، گجراتی، پنجابی، کشمیری، پورے میں آج کروڑوں مسلمان کو خبر کو پیدا تھا. اور یہ صحابی کا کتابوں پہ عقید ہے. موجودہ دور کے علماء بھی ہر مرتبہ میں اس کا اعتراف کیا. چنانچہ یو پی کے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال کے بہت بڑے عالم تھے. ان کتابیں تاریخ مشائخ چشت بازار میں باقی اس پہ لکھے ہیں ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی کی تبلیغ سے 90 لاکھ ہندو اسلام لائے. اور ہمارے مشہور انٹرنیشنل اس دور کے ہمارے جناب سید
ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی لکھی کتاب کی ہے کتاب اسلام کا سر چشمہ قوت، کتاب بازار میں بیمار ہے، اس میں لکھے ہیں کہ وہ جماعت جو اسلام کی تبلیغ میں ہمیشہ سب سے آگے رہی ہے، وہ جماعت اسلامی تبلیغ میں جو ہمیشہ سب سے آگے، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ حضرات خواجہ معین الدین چشتی، اور ہم لوگ بھی کرنا بھائی، آج اللہ معاف کرے نمازہ نہیں پڑھے، تبلیغات ہمیں صحیح تھی، 180 نماز، 70 نماز، جمعہ ہے تو بڑھتے رمضان ہے پھر یہ وہ نماز دنیا ہے، نماز وہ بھی نہیں پڑھے پورے ایک نہ کرے تو جو تبلیغات کریے ہم وہ صحیح بیٹھے اللہ معاف کرے۔ وہی خواجہ اعظم شیخ معین الدین جی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے 50 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، 50 سوال۔ سب سے پہلا سخت ترین سوال نماز کا ہوگا، پڑھے نہیں پڑھے ایسا کوئی بابا ہی پڑھ رہے حدیث میں بھی آیا سیدنا بات ہے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور بات ہے کہ کوئی شخص کسی عبادت کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت، ولایت، قربت ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص کسی صورت میں، کسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اس کی محبت، معرفت، ولایت ہرگز حاصل نہیں کرتا جب تک کہ نماز نہ پڑھے۔ فرماتے اس لیے کہ نماز ہی میرا مومن ہے، نہیں پڑھا اللہ معاف کرے بھائی سب کھانا ہو گیا۔ میں 2 سال افریقہ میں گیا، سعودی عرب میں سب کھانا ہو وہاں بھی نماز بھی نماز آزاد ہوتی دکان چھوڑ سعودی عرب میں آپ لوگ کئی لوگ آ گئے دکان چھوڑ کے کھل رہے تو دیکھا مسلمان کو نہیں آزاد ہوتے جا کے گھر میں جا کے پڑے جا کے کھیل پر نماز ہوگی تو بولنا نماز ہوگی پیچھے دعا بولنا وہ بھی جو اب آسانی ہے جرمانہ ہوگا فوراً جو ہے آسان ہوتے جا کے بجائے مسجد میں جانے کے ہمارے بے نمازی جا کے گھر پڑے کھڑکی میں دے دیں نماز ہوگی تو بھی کھول کے پڑے ایسی سرکار مانتے ہیں کہ جو ہے نماز دین کی بنیاد ہے، جس نے اس کو قائم کیا حساب کی بنا قائم کیا، اس نے چھوڑ دیا اسلام والے۔ اور یہ احادیث میں آیا ہے قیامت کے دن بے نمازی اجر فرعون، شداد، حامہ جیسے اللہ کے دشمنوں کو مارا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں ہم مسلمان اور کافر کا فرق نماز ہے، مومن مسلمان حضور کے زمانے میں مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون، فرق کیا ہے نماز ہے۔ حضور کے زمانے میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ سمجھو رہے ہیں پیران بھی کیا تنگی سنتے جو میں پیران بھی اور یہاں امام فرماتے ہیں بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ابھی نماز نہ پڑھو پیران جو نماز نہیں پڑھتا جنازہ نہ پڑھو، بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب عقیدت بتا رہے پیران بھی ہے خالی عقیدت والی عقیدت ہے نماز میرے بھائی عمل کرنا بھائی سن رہے عقیدت ہے عمل نہیں ہے، ہمارے سب ایک نماز پڑھو ایک تو کرو پورے کام بات پڑھو نماز پڑھو جمعے میں آتے یہ رمضان میں آتے رہے کتنا بولو گے پتھر کے سر پڑھ لو بول بول سب تک آ جائے وہی کر کے
عید کے دن کہیے آپ افطار کریں گے وزیر ہے عید رمضان کی 4 بجے پورے بازار میں عید کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت تاریخ بھائی عید کی رات کے بعد شاید پورے جاپے سال بھر کیا کرے گا وہ سال بھر خریدے گا عید کی رات ہے وہ نیا بنا دیں اس کی تاریخ بھائی پر عید کی رات کے بعد بڑی تاریخ بھائی تفصیلات وہ رات کیسی اچھی رات زیادہ کرا شاپنگ وہاں میں گھوم رہے رات بھر ہو رہے اللہ بھائی ایک چیز تو لے کر خالی سوچ رہے واہ ماشاء اللہ عمل ہونا ہے کم از کم آج سے کیا کریں انشاءاللہ زندگی بھر کم از کم 5 نماز پڑھیں گے بھائی صاحب اللہ تعالی ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے نہ حضور ہمارے دل محتاج ہے ہم حضور کی شفاعت کے محتاج اللہ کے رحم کے محتاج ہے میرے بھائی اللہ کو فائدہ نہیں پڑھو مت پڑھو فائدہ ہمارا ہے آگے تفصیلات نہیں ایک بولتے ہوئے بات پڑھتا ہوں میں یہ نہیں ہے سرکار نے مایا کہ اللہ فرماتا ہے اے انسان کو جتنا پورے آدم علیہ السلام کی قیامت تک کے کروڑوں انسان جنات فرشتے تم سب مل کر اگر میری اطاعت عبادت کریں اللہ نے تو میری ذات میں سوئی کے ناکے سے برابر اضافہ نہیں ہوتا تب عبادت کرے اللہ ہے جو ہے سوئی کے ناکے کے برابر اللہ کی ذات میں عزت کی اضافہ نہیں ہوتا ہمارا اللہ بتائے حضور نے اللہ بتائے اے انسان جن تم تمام کرو اگر اللہ کی نافرمانی کرو خلاف ورزی کرو کفر کرو شرک کرو تو اللہ بتائے کہ میری ذات میں میری عزت میں ذات میں سوئی کے ناک کے کمی نہیں ہوتی اللہ ہم بولا ہے اللہ اور میری ہے میری بات یہ بھی ہے کہ اے انسان تم تمام مل کر کروڑ آدم سے ہی آج تک کیا ہوتا ہم لوگ کہتے ہیں حج بھائی 25 لاکھ رہے تو کھو گیا تو ملتا نہیں آتا 25 لاکھ میں ملنا مشکل ہوتا کروڑوں انسان کیا ہوتا ہے ہمارے کے سب مل کر جو ہے اے تمام انسان کو جتنا سب مل کر ایک میدان میں جاؤ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم سب مل کر مجھ سے جو چاہے مانگو جتنا چاہے مانگو کروڑوں 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 انسان سب مل کے ایک میدان میں ہو جاؤ جتنا چاہو جس قدر چاہو مانگو سب کو دو سب کو دو جتنا تو بھی میرے خزانے میں سوئی کے ناک کے برابر کمی نہیں ہوتی اللہ نہیں عقل کا کرم نہیں سرکار دو علیہ وسلم اس عالم میں کئی کروڑ سال اللہ عبادت کی ہے اللہ نے کہا بھی سمجھ محمد میرے نام میں محمد ہے جو دنیا میں آئے 40 سال تک پہاڑ غار میں بیٹھا ہے باقی زندگی روز ساتھ پر ہے روز ساتھ پر ہے سرکار دوارا پہلے بیٹھا ہے بی بی عائشہ کی سننا آپ تو بخش بخشا ہے کوئی گناہ نہیں ہے اتنی تکلیف کیوں اٹھا دے ہماری عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بولو بھائی ویسی ذات ایک سجدہ دنیا قربان سرکار دونوں کے ایک سجدے میں دنیا قربان وہ لاہوانی ہے اما عبدنا کا حق عبادت اے اللہ جیسا تیری عبادت کرنا چاہیے ہم نہیں کریں وما عرفنا کا حق ہماری بنی کا جیسا تجھ کو پہچاننا چاہیے ہم نہیں پہچانے اور میں حضور ہے اے اللہ میں بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا جس کے لیے کوئی کائنات نہیں ہے میں بھی لا اسے سنا گا میں بھی تیری تعریف
تو ویسا ہی ہے جتنا کو فرمایا. اب پوچھنا قرآن میں ہے. قرآن میں کیا ہے تو ضرور پڑھے گا. بابا اللہ ہمارا ہے كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیات بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون تاکہ غور بھی کرو. قرآن میں غور کرنا رک کے غور کرنا. اب میں 2 باتیں کر لیا. ایک بیچ ابتدا ہے دانے بیچ آیا کھل کی ابتدا یہ بڑا جاتا کون بنا بھائی اتنے بیچ میں لوگ بنا ہزاروں میں قرآن میں پوچھے ہیں پاپا کہ ایک ہی پانی ایک ہی زمین ہے. زمین سے ہر پھل نکل رہا ہے. ہر پھل نکل رہا ہے. ہر جگہ ہی گلی انسان کے لیے. اب آپ دیکھیے پوچھنا ہے مثال دیا کہ انسانوں کے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے. وَإِنَّ لَهُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اس میں بھی عبرت ہے. نسقيكم کے گائے سامنے خون پیچھے گوبر ہے پتہ اللہ اسی میں سے ہم دودھ نکالتے ہیں. اسی میں سے دودھ نکالتے ہیں. آگے خون ہے مگر بھائی آگے خون ہے آگے پڑا جائے اسی خون سے ہم دودھ بناتے ہیں. دودھ بےحد مفید ہر بات ہے. خون نقصان دے گول بنا رہا ہے. خون سے دودھ گول بنا رہا ہے. ایک قطرہ خون کا انسان کا اور مرد کا انسان بن جا رہا ہے. اس کے برس سناتے تھے ہم اللہ چیلنج کیا ہے پوری مخلوق کو کہ اے لوگوں سنو مثال کہ تم جن کو پکارتے ہو تمام تمہارے معبود یا ایھا الناس ذی مخلوق قبیل جو لوگ عبادت کرتے ہیں نہیں یخلقوا ذبابا ایک زندہ مکھی نہیں بنا سکتے. اس کے بعد کچھ مجبور ہے مخلوق مجبور ہے. اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ دیا. اختیار پورا اللہ ہوا. باتیں وزی ہیں مہمان سننا ہے اتنی بات سن کے پتہ ہے میرا بھائی جلسے ہو رہے ہیں سن رہے ہیں. ایک نماز لوگوں نماز کی پابندی کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ. سرکار مانتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین. نماز دین کی بنیاد ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا عبادت قائم کر. ومن ترکا فقد هدم الدین. جس نے اس کو چھوڑ دیا عبادت کر. میرے بھائی جان ساتھ ہونے ہم لوگ یہ وہی جمعہ اللہ توفیق دے فکر دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السكرات فاغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.